إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحین إلى يوم القیامہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کر رہے تھے کہ کاموں میں کو احسان کی حد کے لیول پر کس طرح کیا جا سکتا ہے، معاملات کو احسان کے لیول پر کیسے لے کے جایا جاتا ہے۔ تو اس میں دو چیزیں ریکوائرڈ ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمیں پراپرلی پلان کر کے چلنا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وقت کو ضائع نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وقت جو ہے یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کو لوگ خاطر میں نہیں لاتے، اس کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو کاموں کو پرفیکشن کے لیول پر کرنے اور ان کو مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پراپر پلان کر کے چلا جائے اور وقت ضائع نہ کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی لوگ قدر نہیں کرتے، اور وہ کیا ہے؟ ایک وقت اور ایک صحت۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، یعنی ان کا استعمال کر لو، ان کو پراپرلی یوٹیلائز کرو، اور وہ کیا ہے؟ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ینگ ایج میں ہوتے ہیں تو آپ کے اندر بہت سارا پوٹینشیل ہوتا ہے، فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی۔ آپ ایک ایسی فیز میں ہوتے ہیں جس میں آپ ملٹیپل ٹاسکنگ کر سکتے ہیں اور آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں۔ تو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، بہت سارے کام آپ ایسے کر سکتے ہیں جوانی میں جو آپ اپنی ایلڈری ایج میں نہیں کر سکتے۔ پھر مالداری کو فقیری سے پہلے۔ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ انسان کب محتاجی میں آ جائے، تو جس وقت ہمارے پاس مال ہو اس وقت ہم اپنے کاموں کو آسان طریقے سے کرنے کی کوشش کریں، ان کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مال ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں اچھا میں فلاں نیکی کروں، فلاں جگہ میں صدقہ کروں گی، فلاں جگہ فلاں کو میں اسپانسر کروں گی، فلاں یتیم کے لیے یہ کام کروں گی، اچھا چلو بعد میں، ابھی تو میں یہ والا کام کر لوں، ابھی میں یہ چیز خرید لوں، ابھی میں یوں کر لوں، چلو نیکسٹ منتھ سے، چلو اس سے اگلے مہینے سے، یا فلاں ٹائم پہ جو میرے پاس فلاں طریقے ریسورس سے پیسے آئیں گے تو میں اس سے یہ کام کروں گی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ نہیں ہوتے، کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہو۔ تو جس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے مال، اس وقت نیکی کر گزریں اور نیکی کو مکمل کریں جو آپ نے سوچی ہے۔ پھر اسی طرح آپ سے نے فرمایا فرصت کو مشغولیت سے پہلے، اور بہت زیادہ جو خواتین کے ساتھ مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے لیجر ٹائم کو جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں، ریلیکس کرنے میں، ٹی وی دیکھنے میں، ادھر ادھر دوسری غیر ضروری کتابیں اور یہ اور وہ جو بھی آپ سمجھ لیں ان کاموں میں، اور جو ضروری کام کرنے کے ہیں، جو جن معاملات کو ہم نے آسان طریقے سے مکمل کرنا ہے، جو ہماری ڈیوٹیز ہیں، تو اس کے جب ان کی باری آتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی مشغولیت درپیش ہو، کوئی مہمان آ جائے، کوئی اور معاملہ ہو جائے، تو وہ ہم پورا نہیں کر پاتے۔ پھر اسی طرح صحت کو بیماری سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے، کیونکہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو آپ صرف صحت کی حالت میں کر سکتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ مثلا آپ سوچتے ہیں کہ میں لمبا قیام کروں، تو اب اس لمبے قیام کے لیے آپ کے گھٹنوں میں جان ہونی ضروری ہے، آپ کی کمر کی ہڈی کا بھی درست ہونا ضروری ہے، آپ کو قرآن کا یاد ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اگر ہم اپنی فرصت کے اوقات کو ضائع کریں گے تو ہم قرآن یاد نہیں کر سکیں گے، اور اگر ہم اپنی صحت کے دنوں میں اس بات کو چھوڑے رکھیں گے، اس عمل کو کریں گے نہیں اور صرف خواہش دل میں رکھیں گے اور اپنے آپ کو ادھر ادھر الجھائے رکھیں گے، تو عین ممکن ہے کہ پھر ہمارے گھٹنے رہ جائیں گے، یا پھر یہ کہ ہم اور طریقے سے لمبے قیام کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی مثالیں تھیں جس سے میں آپ کو سمجھانے کی یہ کوشش کی ہے کہ
انسان کے پاس جو وقت ہوتا ہے وہ اس کی قیمتی متاع ہوتی ہے، سب سے قیمتی اثاثہ ہوتا ہے. تو اس کو پراپرلی پلان کر کے اور اس اثاثے کو بہترین طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم احسن طریقے سے کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم محسن بن سکتے ہیں. جب آپ نے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کیا ہوگا، صحیح جگہ آپ نے ریسورسز کو یوٹیلائز کیا ہوگا، پراپرلی معاملات کو لے کے چلے ہوں گے، تو پھر آپ ان معاملات کو، ان کاموں کو، چاہے وہ عبادات سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ آپ کے معاملات ہوں، خاندگی معاملات ہوں یا معاشرتی معاملات ہوں، آپ ان کو آسان طریقے سے پورا کر سکیں گے. ادروائز پھر ایسا ہی ہوگا کہ آدھے پونے کام بیچ میں چھوڑے ہوں گے. نیکی ایک شروع کی تھی، کسی بچے کو پڑھانا شروع کیا، اس کو اسپانسر کرنا شروع کیا، یا پھر یہ کہ اس کو ویسے سمجھانا، خود پڑھانا شروع کیا نیکی کی نیت سے، اور پھر کیا ہوا، ٹائم مینیج نہیں ہو رہا، اب یہ نہیں ہو رہا، اب وہ نہیں ہو رہا، تو وہ پھر بیچ میں ہی رہ جائے گا. تو جب تک آپ اس کو پار نہیں لگائیں گے، اس کو کلاس پوری نہیں پڑھائیں گے، اس کے پیپر پاس نہیں ہوں گے، تب تک آپ کی نیکی کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہونے والا. تو پراپرلی پلان کر کے، درست وقت پر صحیح فیصلے کر کے، بہترین طریقے سے اپنی نالج کو، اپنے ریسورسز کو، جو کچھ اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہوئے پراپرلی پلان کر کے کام کریں گے تو انشاءاللہ محسن رہیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر محسن جو ہوتا ہے نا، وہ ہر حال میں محسن ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت سے ہم نے یہ سیکھا کہ جو محسن ہوتا ہے وہ چاہے کنویں میں پڑا ہو، چاہے جیل میں پڑا ہو، چاہے عزیز مصر کے گھر میں رہ رہا ہو، چاہے باپ کی گود میں ہو، چاہے تخت پر بیٹھا ہو، وہ محسن ہی رہتا ہے. تو مطلب کیا ہے پھر اس کا، کہ وہ لوگ جو اس لیول پر پہنچنا چاہتے ہیں، احسان کے لیول پر پہنچنا چاہتے ہیں، ان کے اندر کنسسٹنسی ہونی چاہیے، مستقل مزاجی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آج موڈ نہیں ہے، آج گرمی لگ رہی ہے، آج مہمان آ گئے تو یہ کام میں نہیں کر سکتا، آج جو ہے وہ یہ بات ہوگی تو میں نہیں کر سکتا، یہ اور وہ والے بہانے. مستقل مزاجی. جب آپ نے پلان کر لیا ہے تو اس پلان کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے. اسی لیے پہلے ہی میں نے آپ سے کہا کہ پلان اے کے بعد بی، بی کے بعد سی، یہ ساری چیزیں پہلے بنا کے رکھیں، تاکہ کچھ بھی جو کچھ آپ کی زندگی کی روٹین ہے، اگر کچھ آگے پیچھے ہوتا ہے تو وہ آپ کس طرح اس کو اوور کم کر سکیں گے. بات سمجھ آئی؟ کیا سیکھا آپ نے اس ساری ڈسکشن میں؟ آپ نے کیا سیکھا؟ میم یہ سیکھا کہ اگر ہم نے کوئی کام کرنے کے لیے مطلب تیار کیا ہوا ایک عزم ہے کہ ہم نے اس کام کو کرنا ہے، تو اس کے لیے پھر ہم نے لیئرلی اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا دوسروں کے ساتھ باتوں میں یا لیٹ کے یا آرام کر کے، بلکہ ہم نے اگر ایک کام ہم سے ایک ٹائم پہ نہیں ہو سکتا کسی مجبوری کی وجہ سے، ہم کوئی دوسرا کام کر لیں تاکہ ہمارا ٹائم سیو رہے اور ہم جس کام کو کرنا چاہ رہے ہیں اس کو پراپر وقت دیں تاکہ وہ اچھی طریقے سے ہم اس کو نبھا سکیں، اس کو ادھورا نہ چھوڑیں. گڈ. اچھا، اب اس میں آپ دیکھیں کہ آپ اس کی مثال لے لیں. مثلا آپ نے سوچا ہے کہ مجھے قرآن کا کچھ حصہ یاد کرنا. ٹھیک، اب اس کے لیے پلان کر لیں کتنا پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے. اس وقت اگر مجھے ٹائم نہیں مل رہا تو پھر مجھے اس کو کس وقت پڑھنا ہے، مجھے اس کو کس کو سنانا ہے، کس طرح سے سنانا ہے، یہ ساری چیزیں پہلے پلان کر لیں. اس کا پلان اے، بی اور سی بنا لیں. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ پورے دن کے اندر آپ کے جو باقی اسکیجول ہے، گھر کے کام، پڑھنا پڑھانا، یہ وہ، اس کے علاوہ آپ کون سا ٹائم جو ہے وہ آپ کے پاس فراغت کا ہے جس کو آپ کرنا چاہتے ہو، یوز کرنا چاہتے ہو، تو اس کو پھر آپ اس کے حساب سے سارا اپنا ایک اسکیجول بنا لیں. تو یہ ایک ایسا کام ہے جس کو آپ آرام سے چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، قرآن یاد کرنے والا جو کام ہے. لیکن اس میں بھی وہی بات ہے کہ مستقل مزاجی چاہیے کہ مسلسل تحمل اور صبر کے ساتھ آپ اس کام کو کرتے رہیں. چلیں آگے چلتے ہیں. ٹاپک عبادات ہی کا ٹاپک چل رہا ہے اور بات ہو رہی ہے حج کی. تو اس میں بھی شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ حج اور عمرے کو پورا کرو، یعنی اس کے مناسک پورا کرو. اور یہاں اتمو جو ہے نا، یہ امر کا صیغہ ہے، جمع مذکر امر کا صیغہ ہے، یعنی تم پورا کرو. وَأَتِمُّ، اور تم پورا کرو، تم سب پورا کرو. الحج والعمرہ، حج اور عمرے کو. تو جتنے بھی مناسک ہیں حج کے، اس میں سستی نہ کرو اور اپنے مناسک حج جو ہیں ان کو پورا کرو.
خود پورا کرو. یہ نہیں کہ آپ بیٹھے ہیں اچھا اب آپ سوچ رہے ہیں کہ اگر میں نہیں جاتا رمی کرنے میں کسی اور کو بھیج دوں. نہیں, جو اگر آپ کے اپنے اس پہ ہونا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو خود وہ کام پورے کرنے. اتم الحج والعمرۃ للہ. اور دوسری چیز یہ کہ مشرکین مکہ جو ہوتے تھے, ان کا جو حج تھا بیسکلی وہ دور جاہلیت میں نا ایک میلہ بن گیا تھا. آپ سب نے پڑھا ہوگا کہ وہ میلے لگتے تھے, عکاظ کے میدان میں خاص طور پر میلہ لگتا تھا. اسی طرح کے وہ لوگ آتے تھے حج کے دنوں میں, اور ایک وہ جو انہوں نے 2-4 چیزیں بنا رکھی تھیں, اپنی ریچولز بنا رکھے تھے, وہ کرتے تھے اور میلے ٹھیلے لگاتے تھے اور بیٹھتے تھے, مجلسیں جماتے تھے. تو انہیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ حج اور عمرہ کرنا ہے کس کے لیے؟ للہ, اللہ کے لیے کرنا ہے. ٹھیک, اب آپ مجھے یہاں بتائیے کہ ہم بھی جاتے ہیں حج اور عمرے پہ, کیا ہم اس حج اور عمرے کو خالصتاً للہ کرتے ہیں, یا ہم نے بھی کچھ ایسی چیزیں بیچ میں شامل کر لی ہیں؟ مثلا آپ دیکھیں کہ آج کل جو ایک ٹرینڈ بن گیا ہوا ہے, اور وہ کیا ہے, حج اور عمرہ بیسکلی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. یہ ایک عبادت ہے, لیکن کیا ہوتا ہے, حج پہ جانے سے پہلے بھی دعوتیں, حج سے عمرے سے آنے کے بعد بھی دعوتیں, ٹھیک ہے, اور پھر ڈیورنگ حج یا عمرہ سیل فون کے اوپر لائیو جو ہے وہ اسٹریمنگ ہو رہی ہوتی ہے, اور تصویریں اتار کے مختلف جگہوں کی مختلف ابھی کسی نے اسٹیٹس لگایا ہوا تھا, وہ غالباً وہ عمرہ کرنے گئے ہوئی بچی, تو وہ پورا مطلب فلٹر لگا کے اس کے ساتھ وہ تصویریں اتاری تھے. تو یہ کیا چیز ہے؟ اور پھر میم اور طواف کرتے ہوئے بھی لائیو وہ ویڈیو چل رہی ہوتی ہے, اور بعد ہاں, میں اور مجھے بتائیے, اور اب دیکھو کہ فوکس کس پہ ہو جاتا ہے؟ شاپنگ پہ. شاپنگ جی کر لیں, میم, یہ مارکیٹس میں پھر لیں, گفٹنگ کا یہ کر لیں, وہ میم کر لیں. گفٹنگ کا اتنا رواج ہے کہ جو گیا ہے عمرہ کرنے یا حج کرنے, وہ گفٹ ضرور لے کر آئے گا, نہیں لے کر آئے گا تو باتیں سننی پڑیں گی. اور یہ کہاں سے نکال لی ہیں ہم نے چیزیں؟ یہ دور جاہلیت ہی کی چیزیں ہو گئی. وہ بھی کیا کرتے تھے کہ جب حج عمرے کے لیے اکٹھے ہوتے تھے تو بیٹھ کے قصیدے پڑھتے تھے اپنے بزرگوں کے, اور جنگوں کے قصے اور شعر و شاعری کی محفلیں لگانا, پھر میلے لگانا, تجارت کرنا, اور چند مناسک ساتھ ادا کر لینا جو انہوں نے اپنے بنا رکھے تھے. اور اسی طرح آپ دیکھو کہ دنیا کے کام تو ہوں گے, لیکن دنیا کے کام انسان جب حج اور عمرے پہ جائے تو لمیٹڈ کر لے. کھانا پینا سونا, ضرورت کی کوئی چیز خریدنی پڑ جاتی ہے, ضرورت کو ضرورت کی ڈیفینیشن میں دیکھیں. حکم کیا ہے؟ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو. تو وہاں بھی جا کر جو ہے وقت ضائع کرنا, خواہ میں ونڈو شاپنگ کرنا, یا ہوٹل کرنا, اور حرم میں آپ کو پتا ہے ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہوتا ہے. اور صرف یہ کہ جن گرمی بڑی ہے, رش بڑا ہے, اور چلیں ٹھنڈے ٹائم پہ نکلیں گے اس پہ کریں گے. 1,00,000 نماز, ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہوتا ہے. وہی آپ ہوٹل میں بیٹھ کے ایک نماز پڑھیں گے, اور وہی آپ حرم میں جا کے پڑھیں گے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب. تو یہ جو ایک اسپرٹ ہے نا عمرے اور حج کی, یہ لازماً ہمارے اندر ہونی چاہیے. یہ ہوگی تو پھر ہم اپنے سیل فون اور اپنی شاپنگز اور اپنی اور ایسی چیزوں سے جو ہے نا وہ بے نیاز ہو کے پھر پورے کا پورا ہم خالصتاً اللہ کے لیے حج اور عمرے کے لیے جو ہے وہ پراپرلی اس کو ادا کر سکتے ہیں. فَإِنْ أَحْسَنْتُمْ, پھر اگر تم گھیر لیے جاؤ. گھیر لیے جاؤ کیا ہے؟ احصار کیا ہے؟ اصل میں ویسے تو آپ سب نے پڑھا ہوگا صلح حدیبیہ کے سلسلے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عمرہ کرنے کے لیے صحابہ کرام کے ساتھ نکلے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا تھا, ہے نا. تو دشمن جو ہے وہ روکتے. اس کے علاوہ بھی کچھ صورتحال ہو سکتی ہے احصار کی. مثلا ایک شخص جو ہے اس نے حج اور عمرے کا احرام باندھا, اصولاً اب اس کو لازماً
حج یا عمرہ جس نیت سے بھی اس نے احرام باندھا ہے وہ پورا کرنا ہے. لیکن فرض کریں اچانک سے ویزاز جو ہیں وہ کینسل ہو جاتے ہیں یا کوئی اور ایسی حکومت کی طرف سے پابندیاں لگ جاتی ہیں، وہ نہیں جا سکا، تو یہ کیا ہے؟ یہ احصار کی ایک صورت ہے. پھر جیسے عورت ہے، اگر فرض کریں اب اس نے نیت کر لی تھی، وہ حج کی تیاری شروع کر دی، اس نے احرام کا وہ کر لیا، اب اس کا جو ہے وہ محرم جو ہے وہ راستے میں احرام باندھنے کے بعد وہ فوت ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اب جو ہے محرم ہی نہیں ہے ساتھ. اب اس کے اندر پھر فردر تھوڑی سی ڈسکشنز آگے ہیں بھی کہ بعض علماء جو ہیں وہ اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ جب حج کے سفر پر عورت نکل آئی ہے گھر سے اور وہاں پہنچ گئی ہے اور اس نے جو ہے وہ احرام پہن لیا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ چلی جائے، مطلب حج کر لے، پورا اپنا حج کر لے. لیکن بہرحال مجبوری کی بات ہے کہ اگر کوئی ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں تو وہ نہیں کر پاتے حج یا عمرہ، تو پھر انہیں کیا کرنا پڑے گا؟ جو بھی قربانی میسر ہوگی وہ دم دینا پڑے گا. اس کو کہتے ہیں دم احصار، ٹھیک ہے، دم احصار یعنی نیت کر لی تھی حج یا عمرے کی، سفر پر ہم نکل پڑے تھے لیکن جا نہیں پائی، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ پھر جو ہے وہ ایک دم دینا پڑے گا. اب اس میں یہ ہے کہ مجبوری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اکٹھے نکلے سفر پر اور آپ نے احرام بھی باندھ دیا، لیکن کوئی ایسی بیماری آ گئی، کوئی ایسی تکلیف آ گئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ اور، کہ انسان جو ہے وہ حج یا عمرہ ادا کرنے کے قابل نہیں رہا، تو اب کیا ہے؟ وہ اس کو دم دے گا، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اگر کسی کے پاس جو ہے وہ نہیں ہے، چلیں اس میں ہم ایک روایت پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسعود بن مخرمہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے زمانے میں نکلے. بدیل بن ورقہ الخزائی آیا اور کہنے لگا کہ وہ یعنی قریش آپ سے لڑیں گے اور آپ کو بیت اللہ میں جانے سے روک دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم لڑنے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں. تو اس پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا اٹھو، قربانی کرو اور اپنے سر منڈوا دو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی ذبح کی اور حجام کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا سر اس سے سر منڈوایا. اچھا، اس کے بیچ میں پورا ایک واقعہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ صحابہ کرام بہت تکلیف میں تھے، بہت صدمے میں تھے جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قربانی کرو، تم لوگ اپنے جانور جو ساتھ لائے ہو ان کی قربانی کرو. تو اس پر وہ شاکڈ تھے بالکل. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اپنی قربانی کی، اپنے جانور کو ذبح کیا، تو پھر آپ کو دیکھ کر وہ ان سب نے بھی اپنی جو قربانی کا جانور تھا اس کو ذبح کیا. اسی طرح ایک اور روایت ہے، ضباعہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میرا حج کرنے کا ارادہ ہے لیکن میں بیمار ہوں، تو ایسی صورت میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا حج کرو اور اللہ سے شرط کر لو کہ اے اللہ میں اسی جگہ احرام کھول دوں گی جہاں تو مجھے روک دے گا. یعنی بیماری بڑھ گئی اگر، تو جہاں پھر تم ہو گئی مجبور ہو گئی، تو پھر وہاں پر تم اپنا احرام کھول دینا. اور پھر کیا کرنا پڑے گا؟ ایک دم جو ہے وہ دینا پڑے گا، ایک جانور جو ہے اس کی قربانی دینی پڑے گی. ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الحدی محلہ، اور نہ تم سر منڈواؤ اپنے یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنی حلال گاہ کو. فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من رأسہ، پھر اگر کوئی مریض ہو یا یہ کہ اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، تو پھر وہ سر منڈوا سکتا ہے بال اپنے، تو اس کو فدیہ دینا پڑے گا. تو فدیہ کیا ہے؟ من صیامن، روزوں سے، او صدقاتن، یا صدقہ، او نسک، یا قربانی سے. اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، قاب بن عجرہ کہتے ہیں کہ ہم حدیبیہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور احرام باندھے ہوئے تھے، لیکن مشرکین نے ہمیں عمرہ سے روک دیا. میرے بال لمبے تھے اور جوئیں میرے منہ پر گر رہی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو فرمایا کیا سر کی جوئیں تمہیں تکلیف پہنچا رہی ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں. تب یہ آیت نازل ہوئی
یہ والی فمن کان منکم مریضن او بہ اذی من رأسہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر منڈواؤ، 3 روزے رکھو، ٹھیک ہے، ففدیۃ من صیامن، کیا ہے 3 روزے، یا او صدقۃ، اور صدقہ کیا ہے 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، او نسک، یا قربانی دو، ٹھیک ہے، 1 بکری کی قربانی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی صورتحال میں یہ فرمایا کہ جب انسان کے سر میں کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہے اس طرح کی کہ اس کو احرام کھولنے سے پہلے جو ہے وہ سر اپنا منڈوانا پڑ گیا ہے حج یا عمرے کی تکمیل سے پہلے، تو پھر کیا کرے گا، وہ فدیہ دے گا اس کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو قربانی نہ ملے، اچھا یہ اگلے اس سے ریلیٹڈ ہو جائے گا، چلیں اس کے بعد فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، یعنی یہ اوپر والا کیا کنڈیشن تھی، یہ تھی کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم گھیر لیے جاؤ، اب یہاں پر کون سی کنڈیشن ہے، امن کی کنڈیشن، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو پھر جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرے کے ساتھ حج تک، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِيِ، تو پھر جو بھی کچھ اس کو میسر ہو وہ قربانی کرے گا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، تو پھر جس کے پاس قربانی نہ ہو تو وہ کیا کرے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، تو وہ روزے رکھے گا 3 حج کے دنوں میں اور 7 واپسی کے بعد۔ تِلْکَ عَشْرَةٌ کاملہ، یہ پورے 10 ہیں۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ ان کے لیے ہے جن کے اہل خانہ جو ہیں وہ مسجد حرام کے میں رہائشی نہیں ہے، یعنی وہاں اس ٹیریٹری میں نہیں رہتے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا، ڈرو اللہ سے اور جان لو ان اللہ شدید العقاب، کہ بے شک اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے۔ اب یہاں سے ہم تھوڑے سے حج کے احکامات جو ہیں اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کسی کو قربانی نہیں میسر، قربانی نہیں ملی، تو وہ کیا کرے گا، پھر وہ روزے رکھے گا، 3 روزے ایام حج میں اور 7 اپنے گھر پہنچ کر، ٹھیک ہے، یہ مسلم کی روایت ہے کتاب الحج میں۔ اب مناسک حج میں تقدیم و تاخیر کے بارے میں سیکھ لیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں مینا میں ٹھہرے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل حج پوچھ لیں۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہا مجھے خیال نہ رہا، میں نے قربانی سے پہلے سر منڈا لیا۔ آپ نے فرمایا اب قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ پھر ایک اور شخص آیا اور کہنے لگا مجھے خیال نہ رہا، میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی۔ فرمایا اب کنکریاں مار لو، کوئی حرج نہیں۔ غرض یہ کہ جو کام بھی کسی نے آگے پیچھے کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اب کر لو، کوئی حرج نہیں۔ تو حج کے جو مناسک ہیں اس میں جو ایک ہی دن کے جو کام ہوتے ہیں ان کو اگر آگے پیچھے کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، جیسے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، یعنی سر منڈوا لینا، رمی کرنا، قربانی کرنا، یہ مقررہ دن میں آگے پیچھے جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ پھر حج تمتع کیا ہے، یہاں جیسے فرمایا جا رہا ہے نا کہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تو حج تمتع کیا ہوتا ہے؟ دور جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ عمرہ کے لیے الگ اور حج کے لیے الگ سفر کرنا ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ قید ختم کر دی اور یہ چیز واضح کر دی کہ ایک ہی سفر کے اندر حج اور عمرہ ہو سکتا ہے۔ البتہ جو لوگ مکہ میں ہیں یا اس کے آس پاس کے میقات کی حدود میں رہتے ہوں تو انہیں اس رعایت سے مستثنا کر دیا گیا ہے، کیونکہ ان کے لیے عمرہ اور حج کے لیے الگ الگ سفر کرنا مشکل نہیں ہے، وہ تو قریب رہتے ہیں، احرام کھول کر دوبارہ احرام پہن سکتے ہیں۔ تو ان جو دور سے جاتے ہیں، جیسے دوسرے ملکوں سے آتے ہیں، بہت دور شہروں سے آتے ہیں، جو واپس جا کے دوبارہ آنا ان کے لیے مشکل ہے، تو ایسے جو افراد ہیں ان کے لیے اس چیز کی اجازت دے دی گئی کہ وہ دونوں حج جو ہیں حج اور عمرہ جو ہے دونوں اکٹھے کریں گے۔ حج کی اقسام دیکھ لیتے ہیں۔ حج جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے حج افراد ہے۔ حج افراد ہوتا ہے
جو صرف حج کی نیت سے احرام پہنا جاتا ہے، اور حج افراد کرنے والے پر قربانی لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے. حج تمتع ہوتا ہے جس میں ایک ہی احرام کے ساتھ عمرہ اور حج کیا جاتا ہے، اور اس میں قربانی جو ہے وہ ساتھ لائی جاتی ہے اور قربانی لازم ہے. اور حج حج کران جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس میں عمرے اور حج کا اکٹھا جو ہے وہ احرام باندھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور حج جو یہ حج تمتع ہوتا ہے اس میں پہلے عمرہ کر کے جو ہے سر منڈوا لیا جاتا ہے اور احرام کھول دیا جاتا ہے، پھر حج کے لیے نیا احرام باندھا جاتا ہے، یعنی دونوں کے لیے الگ الگ احرام باندھا جائے گا، تو اس کو حج تمتع کہیں گے. حج کران جو ہوتا ہے وہ عمرہ اور حج دونوں ایک ہی جو احرام کی کر کے تو اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. یہ 3 قسم کی اقسام ہوتی ہیں حج کی: افراد، تمتع اور قران. ٹھیک ہے. الحج اشہر معلومات، حج جو ہیں اس کے مہینے معلوم ہیں. حج کے مہینے کون سے ہیں؟ حج کے مہینے جو ہیں وہ 1 شوال سے 10 ذی الحج تک کی مدت ہے. ٹھیک ہے. یعنی 1 شوال سے لے کر 10 ذی الحج کی مدت کا نام اشہر حج ہے. حج کا احرام جو ہے وہ اسی مدت کے اندر اندر باندھا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی اس سے پہلے باندھے تو وہ ناجائز یا مکروہ ہوگا. البتہ عمرہ کا احرام جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ باندھا جا سکتا ہے. عمرہ جو ہے وہ کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے. اور اب احرام باندھنے کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو اس کی تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں کچھ مختصر سی چیزیں کہ احرام باندھنے کے متعلق جو ہے وہ کیا احکامات ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا ہو کر پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ ہم احرام کہاں سے باندھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مدینہ والے ذوالحلیفہ سے باندھیں، شام والے جحفہ سے، اور نجد والے کرن سے، اور یمن والے یلملم سے. یہ بخاری کی حدیث ہے. یہ مختلف میقات ہیں جو مختلف راستوں سے لوگوں کو جو ہے راستے میں آتی ہیں. اور اس میں اب آپ دیکھ لیجئے کہ جب آپ دوسرے ممالک سے آتے ہیں تو انہی ڈائریکشن سے آپ انٹر ہوتے ہیں تو وہیں پر سے پھر آپ کی میقات جو ہے وہ ہوتی ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا محرم کیا پہنے، یعنی احرام میں کیا پہنے؟ فرمایا وہ نہ قمیض پہنے، نہ عمامہ، نہ ٹوپی، نہ وہ کپڑا جس میں. اچھا، اب اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر عورت ہے اور اس نے احرام باندھنا ہے اور وہ حائضہ ہے تو اب وہ کیا کرے؟ ٹھیک ہے. حائضہ عورت جب میقات پہ سے گزرے گی تو احرام پہن لے گی، اس کے بعد پھر وہ جب اس نے پاک ہونا ہوگا تو وہ پاک ہوگی اور اپنے مناسک جو ہیں وہ ادا کرے گی. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں. فمن فرض فیہن الحج، تو جو کوئی ان مہینوں میں حج کا ارادہ کر لے یا عزم کر لے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو اس کے حج کے دوران کسی قسم کا رفث، بدکاری یا فسوق اور لڑائی جھگڑا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اب رفث کیا ہوتا ہے؟ رفث ہوتا ہے شہوانی گفتگو، اور اس سے آنورڈ ساری کی ساری جو شوہر اور بیوی کے آپس کے تعلقات ہیں، یعنی بات چیت بھی حج کا جب ارادہ کر لیتا ہے انسان، مثلا کوئی شخص جو ہے شوال کے مہینے میں حج کا ارادہ کرتا ہے، احرام باندھتا ہے، جاتا ہے، اور وہ پہلے زمانے میں تو لوگ جو ہیں بہت دور دور سے سفر کرتے تھے تو وہ حج ہی کا سفر جو ہے وہ ان کا کاؤنٹ ہوتا تھا. تو اب اس دوران پھر وہ کیا کرے گا؟ رفث نہیں کرے گا، کسی قسم کی بھی شہوانی گفتگو اور اس سے آگے کی کسی باقی کے جو معاملات ہیں وہ اس کے لیے اب جائز نہیں ہے. پھر فسوق جو ہے یعنی اللہ کی حدود سے نکلنا، کسی بھی قسم کے گناہ کرنا. اور جدل جو ہے، جدال جو ہے وہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی یا جیتنے کی کوشش کرنا، اور خاص طور پر گفتگو میں، بات چیت میں ایک دوسرے کے اوپر برتری حاصل کرنے کے لیے جدال کا لفظ آتا ہے، یعنی لڑائی جھگڑے کے معنوں میں پھر یہ لفظ استعمال ہوگا. تو یہ 3 چیزیں ہیں جن سے بچنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر ضرورت ہے. دیکھیں
जहां तक रफस का ताल्लुक है, लोग इस चीज को जानते हैं और बचते भी हैं इससे। और जहां तक फिस्क का ताल्लुक है तो वो बहुत सारे बड़े बड़े गुनाह जो हैं उनसे बचने की कोशिश भी करते हैं और कॉन्शियस रहते हैं। लेकिन जहां मामला आ जाता है जिदाल का, तो आपको पता है कि हज या उमरा ये एक ऐसा इवेंट होता है कि इसमें बहुत ज्यादा सारे लोग इकट्ठे होते हैं। खासतौर पर हज में लाखों की तादाद में लोग वहां पर जमा होते हैं। तो जब कहीं पर इंसान इतनी ज्यादा तादाद में मौजूद होंगे तो फिर क्या होगा? फिर इख्तिलाफात भी होंगे और फिर कुछ ना कुछ ऐसे मामलात भी होंगे जिसमें झगड़े के चांसेस मौजूद हैं। इसीलिए आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, हालांकि हज जो है, मनासिक जो हैं हज के, ये सारे जो हैं ये फिजिकल इबादात हैं, लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने इंसान की रूहानी तरबियत जो है वो भी की है, क्योंकि इसके बगैर फिर हज जो है उसकी असल स्पिरिट इंसान को हासिल नहीं होती। ठीक है, जैसे रोजे में आप देखेंगे रोजा क्या था, हमने क्या पढ़ा कि रोजा एक ट्रेनिंग पीरियड होता है ना। रोजे के अंदर जो है इंसान बहुत सारी अपनी हलाल चीजों से भी रुक जाता है, इसलिए ताकि वो बेहतरीन अजर कमा सके। ऐसे ही है ना। तो इसी तरह हज के अंदर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ट्रेनिंग की है हमारी, बेसिकली हमारी तरबियत की है। और इस सफर में हमें कुछ हलाल चीजों से रोक दिया गया, जैसे बीवी से किसी भी किस्म के शहवानी जज्बात का इजहार करना या कोई भी ऐसी गुफ्तगू करना, तो वो सिखाया गया, यानी शहवत को कंट्रोल करना सिखाया गया। और फिर इसके साथ अल्लाह की नाफरमानियों से बचने का हुक्म दिया गया। फसूक, फिस्क में जमा है, ठीक है। अल्लाह की हदूद के बीच में रहने की ट्रेनिंग दी जा रही है। अब जितना भी आपका वक्त इस दौरान में गुजरेगा हालत एहराम में, तो उसमें क्या है कि इंसान जो है वो अपने आप को अल्लाह की हदूद के अंदर पाबंद रखने के लिए कोशिश करता रहता है। तो ये उसकी ट्रेनिंग है। और इसके साथ फिर आप देखिए कि ये तो अपनी सेल्फ कंट्रोल था ना, मतलब अपने साथ एक इबादत के वो उसमें था मामले में। तो अब जब बात दूसरों के साथ मामले की आ जाती है तो उसमें फिर आप देखिए कि जिदाल से रोका गया। यानी आप जब बहुत सारे लोगों के बीच में होंगे तो डेफिनेटली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होगा, इख्तिलाफ राय भी होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपके साथ जो है वो गलत मामला करें, आपके साथ ज्यादती कर दें। तो फिर ऐसे में आपने हज के दौरान अपने आप को रोकना है इस बात से कि आप उसके साथ कोई बदकलामी करें। ठीक है, बदकलामी इसका बेहतरीन हो सकता है इस लफ्ज जो बयान करता है इस कैफियत को, बद अखलाकी और बद कलामी, यानी कुछ भी बुरा जुबान से ना निकाल। देखिए, ये जरूरी नहीं होता कि हमेशा ही हम, जब कोई हमारे साथ कोई ऐसा गलत बात कर देता है तो हम फौरन उसको रिस्पॉन्स करें, हम फौरन उस पे रिएक्शन दें, या फौरन हम अपने जज्बात का इजहार कर दें। कभी कभी इंसान को अपने जज्बात को और अपनी जो एक जुबान है ना, इसको कंट्रोल करना चाहिए, इसको पे कंट्रोल करना आना चाहिए। और यही हज मबरूर होता है। हज मबरूर यानी ऐसा हज जो अल्लाह की नाफरमानियों से पाक हो और सुन्नतों से भरपूर हो, यानी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक और अल्लाह की नाफरमानियों से पाक हो। तो ऐसा हज जो है वो हज मबरूर कहलाता है। हज मबरूर की फजीलत जो है वो बयान की गई है, और वो ये है कि जिसने अल्लाह के लिए हज किया फिर इस दौरान फसूक और जिदाल, और वो ऐसे वापस होता है जैसे इस दिन था जब वो पैदा हुआ, यानी उसके पिछले तमाम गुनाह जो हैं वो माफ हो जाते, पिछले सारे गुनाह जो हैं वो माफ कर दिए जाते हैं। अब इसमें क्या मुश्किल है मुझे बताइए। अब हम अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो इन दिनों में खासतौर पर हज का जब बहुत ज्यादा रश होता है तो
کتنے جھگڑے دیکھنے کو ملتے ہیں، کیسی کیسی بد کلامی بھی نظر آتی ہے وہاں پر اور بد زبانی بھی نظر آتی ہے۔ آپ میں سے کوئی جو حج پہ گیا ہو وہ کوئی ایکسپیرینس شیئر کرے گا کہ کس طرح جھگڑا ہوتا ہے وہاں پر اور کن کن باتوں پر ہوتا ہے؟ میم ہم نے دیکھا تھا بسیں جیسے رک جاتی ہیں وہاں تھی، تو ایک لڑکا تھا وہ ایسے راستے میں بیٹھ گیا بس کے جیسے شروع میں، تو وہ اس کو نیند آ گئی، تو دوسرا لڑکا ایسے برف لے کے گزر رہا تھا، تو وہ اس کے اوپر پانی کے ٹھنڈے قطرے، ظاہر ہے وہ نیند میں تھا، گرے، تو وہ اتنی بری طرح اٹھ کے دونوں لڑنے لگ گئے، اور میم انہوں نے ایک دوسرے کو انتہائی مطلب وحشانہ جس کو کہیں گے گالیاں، اور کہتے تھے ہم کاٹ دیں گے، اور پوری بس میں اس طرح تھا، اس سے دل بیٹھا جا رہا تھا کہ اللہ، یہ حج کے لیے کتنا منع کیا گیا ہے لڑنا جھگڑنا، اور یہ اتنی زیادہ لڑائی کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں مطلب یہیں پہ کاٹ کے رکھ دوں گا۔ تو بہت مشکل سے انہوں نے، ان کی مائیں بہنیں سب تھی گاڑی میں، وہ اتنی اتنی بڑی انہوں نے گالیاں ایک دوسرے کو بکی، اور پھر مطلب اتنا دل خراب ہوا، اور پھر سب نے لیکن اس کو شیطان بعد میں چاہتا ہی یہ ہے نا، ہاں کہا۔ شیطان چاہتا ہی یہ ہے کہ ہمارا اجر ضائع کرائے۔ اب آپ اپنے گھروں سے، اپنے شہروں سے نکل گئے، مال لگا کے، پیسے لگا کے، سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے وہاں پہنچ گئے ہیں، تو شیطان کو تو برداشت نہیں ہوتا کہ وہ ہم پورے کا پورا اجر کما کے آ جائیں، ہمارے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں، تو وہ پھر اسی طرح غصہ دلاتا ہے یا شہوت پیدا کرتا ہے انسان کے اندر، یا ٹیمپٹیشنز پیدا کر کے اس سے گناہ کرانے کی کوشش کرتا ہے، تو یا ریاکاری کراتا ہے۔ دیکھو کتنا یہ فتنہ زیادہ ہو گیا ریاکاری والا، کہ لوگ جو ہے وہ اپنی سوشل میڈیا کے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں پکچرز اور اسی طرح سے چیزیں، بہت سارے فتنے اس میں عام، تو وہ چاہتا ہے ہمارا اجر ضائع ہو جائے۔ جی سدرا، آپ کچھ بتانا چاہ رہی ہیں؟ ہاں جی میم، ایک تھنگ تو بہت کامن ہے اور لیڈیز میں اسپیشلی کہ جگہ نہیں دی جاتی صفوں میں، پہلے سے وہ بیٹھ جاتے ہیں جو بیگ لے کے، obviously ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ وہ مطاف تک پہنچے یا قریب، جتنا قریب ہو سکتا ہے، تو ہم لوگ بھی اگر میں نے اپنے ساتھ جیسے دیکھا ایکسپیرینس، تو جہاں میں پوچھتی ہوں کہ آپ کا ایک بیگ رکھا ہوا ہے ایک آپ میں یہاں بیٹھ جاؤں، تو وہ نہیں الاؤ کرتی، اور اسپیشلی میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر جو ہیں یہ ہمارے پاکستانی لیڈیز ہیں، اور اتنی حقارت سے بازو کا ایک دفعہ بالکل ایسے ہوا کہ ایگزیکٹلی وہ اذان ہو چکی تھی، اقامت تھی، اور میں دوڑتی ہوئی آئی، اور کوئی جگہ کہیں مل جائے، اور ایک جگہ میں کونے میں بالکل ہو گئی، کھڑی ہو گئی، اور وہ ساس بہو تھی، تو میں نے جیسے ہی اب اقامت ہو گئی، میں کھڑی رہی، وہ مجھے بہت دیر تک گھورتی رہی جو ان کی بہو تھی، اور جب وہ بھی کھڑی ہو گئی تو پھر تو جگہ بن گئی نا، پھر تو ظاہر وہ بہت پالتی مار کے بیٹھی ہوئی تھی، تو جگہ بن گئی، لیکن بلیو می کہ وہ پوری نماز میں مجھے کوہنیاں مارتی رہی، اور میں لٹرلی میں رو گئی تھی، کہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ کیا کر رہی ہیں، مطلب اس وجہ سے کہ ان کا بھی عمل ضائع ہو رہا ہے، اور سامنے کعبۃ اللہ ہے، اور ہمیں کیوں نہیں خوف اللہ کا۔ اور اس کی ساس نے بلکہ سلام کرنے کے بعد سارا نوٹ کے آبزرو، اور اسے ڈانٹا بھی، بٹ میں نے کچھ بھی نہیں کہا، اور اللہ سے معافی اس کے لیے بھی مانگی، اور یہ میں ایک دفعہ نہیں، یہ کئی دفعہ دیکھا، اور اسپیشلی یہ جو نیگروز ہیں جو بلیک ہیں، ان کی تو ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی، وہ مدینہ میں بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ مجھے اٹھا رہی بار بار کہ یہاں سے اٹھو، یہاں سے، مطلب وہ کر رہی، تو میں نے ان کو اشارہ کیا کہ مجھے بیک ایک ہے اور میں پلر کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہوں، جب ہوئی تو میں اٹھ جاؤں گی، لیکن انہوں نے اس وقت بھی یہی کیا کہ مجھے پکڑ کے میری بازو سے اور کہا کہ پیچھے جاؤ، سوم وہ کر رہی تھی، سوم مینس کہ ان کی مغرب کا ٹائم ہونے والا تھا، وہ شاید وہاں سوم جو روزے والی تھی ان کی اپنے ہی گروپ کے لیے وہ کچھ لگانا چاہ رہی تھی، بعد میں پھر میں جب پیچھے چلی گئی تو مجھے آئیڈیا ہو گیا، بٹ اتنی سختی، اتنی اللہ پاک کا خوف نہیں ہے، اور اتنا دل تنگ ہے ہم لوگوں کا، یہ چیز وہاں جا کے اتنا، اور ایک اور چیز بھی، ایک اور یہ کہ میں جب بھی جیسے گئی تو مجھے نہ جانے سے پہلے کافی فرینڈز نے، اور انہوں نے کہا کہ ہسبینڈ کے ساتھ جا رہی ہو نا بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں، خیال رکھنا، یہ ہے وہ ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو الحمدللہ میں نے جب ڈفرینس فیل کیا، پہلے پیرنٹس کے ساتھ گئی تھی، جب ہسبینڈ کے ساتھ گئی تو وہ زیادہ کیئر ٹیکنگ ہوتے ہیں، زیادہ، آلدو شیطان آتا ہے اور اس جگہ پہ ہی زیادہ آتا ہے کہ ہم
کرنا چاہ رہے ہیں زیادہ طواف وہ نہیں کرنا الاؤ کرنا, وہ ہماری صحت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہماری اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, بٹ ہوتے ہیں چانسز کہ شیطان آل دا ٹائم آپ کو کر رہا ہوتا ہے چیز کہ بولو, آپ آگے سے مطلب کرو کچھ جھگڑا. لیکن بات وہ یہ کہ سیلف کنٹرول کرنا جو سیکھ کے جاتے ہیں نا, جو سارے اس کے مناسک بھی اور باقی چیزیں بھی, تو ان کا حج فار مور دین بیٹر ہوتا ہے ان سے کہ جو بغیر سیکھے چلے جاتے ہیں اور باتیں سن کے اور وہاں پہ بھی یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ آپ دیکھیں حرم میں ہوٹلز کے اندر جہاں پر رہ رہے ہوتے ہیں, اب آپ تو احرام کی حالت میں ہیں نا, حالت احرام میں آپ ایام حج میں ہیں, لیکن وہاں پر جو ہے وہ واش رومز کے اوپر لڑائی, واشنگ مشینز کے اوپر لڑائی, استری کے اوپر لڑائی, کمرے کے اندر لائٹ جلانے یا بند کرنے پہ لڑائی, اور مطلب بد زبانی اور بد اخلاقی کی بہت ساری مثالیں. اب وہی بات ہے نا کہ ایک انسان اتنا خرچ کر کے بھی اور سب کچھ محنت مشقت کر کے پہنچتا ہے وہاں پر, لیکن شیطان اس طرح سے اس کا اجر ضائع کرا دیتا ہے. جی ام کلثوم. اور یہ ساری باتیں آپ سے شیئر کرنے کا سب سے مقصد یہ ہے کہ جو کوئی آپ سے متعلق جا رہا ہوتا ہے حج یا عمرے پہ, اور آپ جا رہے ہیں حج پہ, تو ان باتوں کو ذہن میں رکھیں اور بتائیں. باقی چیزیں تو ہم بتاتے ہیں ہمارے لیے, یہ دعا کرنا, وہ دعا کرنا, یہ کرنا, وہ کرنا, لیکن اور جو ہے وہ یہ چیز نہیں ہم سکھاتے کہ وہاں پر آپ کا پورا اجر کمانا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. اچھا, اس میں ایک چیز اور میرے ذہن میں جو آ رہی تھی اس وقت, فسوق جو ہے نا, فسق ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا. چھوٹی سے چھوٹی بھی ایسی برائی, چھوٹی سے چھوٹے گناہ اور بڑے سے بڑے گناہ, سب کے لیے فسق کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں. مثلا آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ جو ہیں خانہ کعبہ کا غلاف کاٹ کے لے آتے ہیں, تھوڑا سا چھوٹا سا پیس برکت کے لیے. اینڈ یو نو واٹ از دس, یہ چوری ہے. میم خانہ کعبہ کے غلاف کے دھاگے نکال کے عورتیں لاتی ہیں, اور وہ جب ایک میت کو پیچھے میں نے نہلایا, اپنے خاندان کی بچی تھی ڈیلائسس ہو کے مری تھی 26 سال کی, اس کی امی نے مجھے دیے یہ دھاگے اس کی آنکھوں پہ رکھنا. یہ مجھے پھر سمجھ نہیں, میں نے کہا یہ چوری کیوں. کر کے لائے ہوتے ہیں وہاں سے, اور پھر یہ کہ برکت کے لیے وہ چومتے ہیں اس کو اور کرتے ہیں. ہم لوگ ان چیزوں میں ہوتے ہیں, اور وہ جیسے کل بھی ہم پڑھ رہے تھے نا کہ ان چیزوں کو ہم نے نیکی سمجھ لیا, ان کو ہم نے دین سمجھ لیا. جو اصل دین ہے, جو حج کی اصل اسپرٹ ہے کہ آپ اپنے اندر تقوی پیدا کرو, فاتقونی یا اولی الالباب, یہی آ رہا نا ایت کے اینڈ پہ. تو اصل میں تو تقوی عبادت ہے. پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا کہ لیس البر ان تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقی. ٹھیک ہے, اصل چیز تو تقوی ہے, چاہے وہ حج کا سفر ہے, چاہے وہ روزے کی بات ہے, چاہے وہ اس سے پیچھے قصاص کی بات ہے, چاہے وہ وصیت کے معاملات ہیں. اصل بات تو تقوی ہے, اصل بات تو اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی سے بچنا ہے. اصل معاملہ تو یہ ہے. لیکن ہم نے اس کو تو کہیں دور پھینک دیا اور خود سے جو ہے بہت ساری چیزیں بنا لی. اسی طرح خانہ کعبہ کے غلاف کے اوپر نام لکھنا اور یہ ساری چیزیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی نیکیاں ہیں یا اس سے شاید کوئی ہماری دعائیں زیادہ قبول ہوں گی, لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمیں تقوی سے دور کر دیتی. میم پھر بڑا گناہ ہم نے پڑھا تھا, یہ بڑے گناہوں کو نہیں کہتے, ہر چھوٹے بڑے کو کہتے ہیں. پھر ہر چھوٹے بڑے فسق کی جو فاسق کی ڈیفینیشن آپ کو لکھوائی تھی وہ یہ لکھوائی تھی کہ جو بندہ تیار ہی بیٹھا ہے نافرمانی کرنے کے. فاسق اور فاسق سیم تھے. فسوق کا مطلب بیسیکلی ہوتا ہے, فسوق کا مطلب ہوتا ہے خروج. ٹھیک ہے, اچھا, فوسیقۃ چوہیا کو کہتے ہیں نا. چوہیا کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنی بل کے اندر باہر آتی جاتی رہتی ہے, نکلتی ہے پھر آتی ہے, پھر نکلتی ہے پھر آتی ہے, تو اس لیے اس کو یہ کہا جاتا ہے. اور پھر باہر نکل کے کیا کرتی ہے, وہ فساد کرتی ہے. ٹھیک ہے, کوئی چیز اتر جائے گی, کچھ اور گڑبڑ کر دے گی, کچھ اس طرح سے کام کرے گی. میم تو یہ فاجر اور فاسق سیم تھنگ ہوتے ہیں. ہاں جی, فاجر ہوتا ہے جو بڑے پیمانے پہ گناہ کرنے والا ہوتا ہے, بڑے زیادہ سائڈ. ٹھیک ہے. فاسق اور فاجر میں تھوڑا سا مانوی فرق ہے. اچھا جی, میم میں کوئی ہینڈ ریز کی آپ بات کیجیے تاکہ پھر ہم آگے آئے وہ تو مکمل. نیٹ کا پرابلم ہو گیا تھا. میں یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ مسجد نبوی یا مسجد الحرام میں تو چلو جہاں تک بھی ہے اس طرح کی تھوڑا بہت ہے, لیکن جو سب سے زیادہ مین ایشو بنتا ہے وہ روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. حالانکہ حکم دیا گیا کہ بالکل اپنی آواز پست رکھیں,
لیکن وہاں وہ چیخ پکار ہوتی ہے، دھکم پیل ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم آگے ہو جائیں، ہم کسی طرح سے ریاض الجنہ میں، ہاں ریاض الجنہ میں نوافل پڑھنے کی خاطر بہت ساری. وہاں پڑھنے کی خاطر وہاں پر وہ کیونکہ روزہ مبارک کی جالی تو ویسے بھی نہیں نظر آتی، عورتوں کی بدعت کی وجہ سے بالکل وہاں پہ انہوں نے وہ لگا دی کہ کچھ سمجھ نہیں آتی، اس سے تو تصویر میں پھر نظر آ جاتی ہے لیکن وہاں جا کے آپ کو کچھ نہیں نظر آتا. لیکن صرف یہ ہے کہ سجدے میں اگر چلے جائیں تو پیچھے سے ایسا دھکا ماریں گے کہ اگلا بندہ کہیں تک کہیں چلا جائے گا. تو وہاں پہ اگر ایٹ لیسٹ ہم اپنا صبر کو وہ کریں کہ خاموش رہیں کہ چلو جو بھی کہتا ہے اس کو کہنے دیں لیکن ہم خاموش رہیں. لیکن ہر بندہ کہتا ہے کہ نہیں اس نے مجھے ایسے کہہ دیا یا مجھے جگہ نہیں دی ہے تو میں اس کو جگہ کیوں دوں، تو وہ اس جگہ پر زیادہ افسوس ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ دین تو، یہ قرآن تو سب کے پاس ہے نا، یہ قرآن پڑھنے والے تو وہاں پہنچے ہوئے ہیں، لیکن کوئی بھی اس کو اس طرح عمل نہیں کرتا نا، اسی لیے تو مسائل پیدا ہوتے. تو اگر ہر ایک بندہ اپنی جگہ یہ سوچے کہ نہیں میں نے عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ پھر بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. نہ صرف حج اور عمرے کے دوران، آپ کی پوری زندگی میں بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. جی سدرا. میم ایک اور چیز میرا یہ ایکسپیرینس تھا وہ شیئر کروں. یہ ہمارے گروپ میں آنٹیاں تھیں دو، وہ گئیں تو بڑے کلوز چونکہ وہ ہمارے ساتھ تھیں، تو انہوں نے یوں کیا ہوا تھا کہ شروع میں تو نہیں بتایا لیکن احرام نہیں سوری کفن ساتھ لے کے گئے ہوئے تھے یہاں سے وہ. تو پانی آب زمزم کے ساتھ انہوں نے اس کو جو ہے نا دھویا، اور جب میں آئی روم میں تو وہ لٹکایا ہوا تھا ایک طرف سے دوسری طرف دوپٹے باندھ کے تار بنائی ہوئی تھی اور اس کے اوپر تھا. تو مجھے حیرانگی ہوئی اور میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ اس کو ہم نے اس میں ابھی زمزم میں ابھی بھگویا ہے، بس یہ ڈرائی ہو تو پھر ہم رکھتے ہیں اس کو. تو میں نے اس کو انہیں اچھے طریقے سے بتایا کہ یہ وہ ہے، اس طرح کرنے سے آئی تھنک وہ نہیں ہوتا جنت ہمارے لیے. اور انہوں نے بتایا کہ ہماری امی نے بھی ایسی کروایا تھا، اپنے مرنے سے پہلے کفن تیار کرایا ہوا تھا اور بھیجا ہوا تھا یوں نا. تو میں نے پھر انہیں ایک ایگزامپل دی کہ دیکھیں باہر جنت البقیع ہے، ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، ازواج، 50,000 صحابہ وہاں مدفون ہیں، لیکن سردار جو منافقوں کا تھا عبداللہ بن ابی وہ بھی تو وہیں مدفون ہے. تو کیا جنت البقیع کی مٹی انہیں جنت میں لے جائے گی؟ کیا نہیں، منافق جو سردار ہے وہ تو اپنے اعمال پہ جائے گا، تو ہمیں کفن تو نہیں نہ لے کے جائے گا. تو وہ چپ ہو گئی. آئی تھنک میں سمجھی ان پہ ہو گیا اثر، لیکن دوسرے دن آئی تو دوسری نے اپنا احرام وہ کیا ہوا تھا. تو پھر کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے وہ کریں، لیکن میں بہت افسردہ تھی اس بات پہ، بہت افسوس تھا کہ کیسے انہوں نے اپنا جو حج ہے جس سے لینا تھا، اپنے آپ کو پاک کرنا تھا، اس میں اتنی بڑی بدعت، اور وہ بھی بدعت وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مدینہ میں بدعت کا. تو ایک حدیث ہے نا جس کا وہ تھوڑا مفہوم یوں ہے کہ جس نے اس شہر میں بدعت ایجاد کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں لے. تو اتنا افسوس ہوتا ہے ان چیزوں پہ. بس بات وہی ہے نا کہ سورس آف نالج جو ہوتا ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کے پاس جو نالج ہے وہ آپ نے کہاں سے لیا ہے. اگر نالج کا سورس آپ کی اماں ہے، نانی ہے، ابا جی ہیں، جنہوں نے دین اپنے ابا جی سے، نانا نانی سے سیکھا ہوا ہے صرف، اور ان میں سے کسی نے اس چین میں کتاب و سنت سے دین نہیں سیکھا، تو پھر اسی طرح کا دین سامنے آئے گا نا کہ احرام پہن لیا تو سامنے دروازے سے نہیں آنا، نیکی یہ ہے کہ پچھلے دروازے سے آنا ہے. تو بیسکلی یہ سارے کانسیپٹ اسی طرح سے ہے نا، جس سے کل ہم بات کر رہے تھے. اب آب زمزم میں جو ہے وہ احرام کو بھگو لینا یا اس کو کر لینا اور یہ سوچنا کہ اب اس کے بعد ہم جھوٹ بولیں، ہم بےمانی کریں، ہم جو مرضی کریں، بس ہم تو پکے جنتی ہیں، ہم جنت میں چلے جائیں گے. تو یہ سارے کانسیپٹ، آپ کا سورس آف نالج کیا ہے یہ پتا ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ ہمیشہ جو سورس آف نالج ہے اس میں یہ بھی دیکھیں کہ آپ کو بتانے والا جو ہے وہ آپ کو کیا بتا رہا ہے. وہ آپ کو مستند حدیث یا قرآن سے علم دے رہا ہے یا پھر وہ اپنی سے کچھ بزرگوں کے اقوال یا کچھ اور چیزیں کوٹ کر رہا ہے. تو یہ چیز بھی میٹر کرتی ہے. بعض لوگ جو ٹریننگ لے کر بھی جاتے ہیں یا پڑھ کے بھی جاتے ہیں یا سمجھ کے بھی جاتے ہیں، لیکن بہرحال ان کو وہ درست علم ہی ان تک نہیں پہنچا ہوا ہوتا. اور پھر آپ دیکھتے ہیں وہاں خاص طور پر روضہ رسول میں جو ہے مسجد نبوی میں جو معاملات ہوتے ہیں تو وہ اسی پر بیس کرتے ہیں، غلط جو ہے وہ تعلیمات کے اوپر. چلیں آگے چلتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. تو یہاں خیر جو بھی تم نیکی کرو گے اللہ اس کو جان لے گا. اتنی بڑے رش کے اندر اتنے زیادہ لوگوں کے بیچ میں آپ نے کسی کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا. لوگوں کو نہیں پتا چلا، گالی دینے والے کو بھی نہیں پتا چلا، لیکن اللہ کو پتا چل گیا کہ آپ نے نیکی کی.
ٹھیک ہے. جو بھی آپ نیکی کرو گے، اتنا رش تھا، اتنا وہاں پر ایک اجتماع ہوتا ہے لوگوں کا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں. کسی نے آپ کے پاؤں کے اوپر پاؤں دے دیا، آپ نے اس کو بدلے میں کچھ بھی برا نہیں کہا، اس کو بھی نہیں پتا چلا، وہ نکل کے آگے آپ کا پاؤں کو چل کے، لیکن آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، اللہ کو پتا چل گیا. صفیں بن رہی تھیں، آپ نے آرام سے ساتھ میں ایک اور کی جگہ بنا لی کہ چلو یہ بھی صف میں شامل ہو جائے. اس آنے والی کو بھی نہیں پتا چلا کہ پرپزلی آپ نے اس کے لیے جگہ بنائی، آپ تھوڑے اور سمٹ گئے ہیں اپنے بہن کے حق میں، اس کو نہیں پتا چلا لیکن اللہ کو پتا چل گیا. ٹھیک ہے. تو یہاں خیر جو ہے پھر کیا کیا ہوگی حج کے دنوں میں، خاص طور پر یہاں پر وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تو خیر کیا کیا ہوگی، تعاونوا علی البر، جیسے بھی میں نے آپ کو صف کے اندر جگہ بنانے کی مثال دی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بزرگ ہوتے ہیں یا پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں، یہ خواتین کے ساتھ بچے ہوتے ہیں، تو ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا، تعاون کرنا ان کے ساتھ، وہ بھی اس میں آ جائے گا. پھر دوسروں سے تکلیف کو دور کرنا، مثلا کسی کو پیاس لگی ہے، اس کے پاس پانی ختم ہو گیا ہے، وہ چل کے وہاں نہیں جا سکتا، آب زمزم کے جو کولرز لگے ہوتے ہیں فاصلے پر ہے، جیسے بھی کسی نے کہا بیک بون کا ایشو تھا ان کا، یہ اٹھ بیٹھ نہیں زیادہ سک رہی تھی، تو اس طرح کوئی ہے تو دوسرے سے تکلیف کو دور کرنا، کسی کے اوپر چھاؤں کر دینا، کسی کو پانی مہیا کرنا. کسی بزرگ آپ کے پاس کوئی خاتون ہے، آپ دیکھ رہے ہیں وہ بیچاری کبھی بار بار ٹانگ سیدھی کر رہی ہیں، کبھی فولڈ کر رہی ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں ان سے آپ کو کیا ہوا ہے، تھوڑا ان کا سر دبا دیا، تھوڑا کچھ اور اس طرح سے جو بھی مسائل ہیں، تو یہ بھی ایک خیر ہے، نیکی ہے. وہ آپ کو نہیں جانتی، وہ وہاں سے اٹھ گئی، ہو سکتا ہے حج کے عمرہ کے اس رش کے اندر دوبارہ آپ کو وہ نظر بھی نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی نیکی رجسٹر ہو گئی. پھر اسی طرح نیکی یہ ہے کہ ریاکاری سے بچا جائے. ٹھیک ہے، ریاکاری سے بچا جائے. اور جب لوگ جتنے زیادہ ہوتے ہیں نا، اتنا ریاکاری کا پوٹینشیل زیادہ ہو جاتا ہے. شیطان اس میں ہمیں زیادہ جو ہے وہ ملوث کرنے کی کوشش کرتا ہے. مثلا آپ بیٹھے ہیں 2 4 5 10 کے گروپ کے ساتھ، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اب اس میں اپنی نیکی کو، اپنے طواف کو کی خوبصورتی بیان کرنا، میں نے تو ایسے اور ایسے طواف کیا، میں نے تو ایسے اور ایسے صحیح کی، میں تو کہیں تھکی نہیں، اور میں نے تو بس یہ سوچ لیا تھا. تو یہ اب کیا ہے، بیسیکلی یہ سارے کام آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیے تھے نا، لوگوں کو بتانے کے لیے تو نہیں. تو یہ ریاکاری ہے. تو ریاکاری نہ کرنا بھی نیکی ہے. ٹھیک ہے. تو جو بھی آپ نیکی کریں گے، جو بھی آپ خیر کا کام کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. وتزودوا، اور زیادہ راہ لے لیا کرو. جو سفر کے اندر ضروری چیزیں ہیں وہ لازماً لے کر نکلنی چاہیے. اب وہ کیا چیزیں ہوں، سفر کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، مثلا آپ کے کپڑے ہیں، آپ کا کھانے پینے کا سامان ہے. ٹھیک. اور اسی طرح جو ہے وہ آپ کا جو ہے ضرورت کی اور تو یہ نہیں کہا گیا، یہ تقویٰ نہیں ہے کہ آپ بس کہیں جی مجھے تو اللہ پر بھروسہ ہے اور میں جو ہے وہ جو مرضی ہو بس پوری کرے گا اللہ. اور وہاں پر جو ہے وہ کسی سے کھانا مانگ رہے ہیں، یا کبھی کسی سے کپڑے یا کوئی جرابیں یا کوئی اور ایسی چیزیں، جوتے وغیرہ مانگ رہے ہیں. تو جو ضرورت کا سامان ہے وہ لے کے چلیں. ٹھیک ہے، کھانا، کپڑے وغیرہ، روپے اپنے. اور پھر یہ کہ ایسا کیوں ہے، کیوں کہا گیا فتزودوا کہ زیادہ راہ لے لو، کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کر انسان جو ہے وہ پھر اپنی ان ضروریات کو پورا کرنے پہ لگا رہے، اور جو اصل کام ہے، جو عبادت کرنی ہے وہاں پر، جو مناسک کو ادا کرنا ہے، وہ نہ کر پائے. فإن خیر الزاد التقویٰ، اور بے شک تقویٰ جو ہے وہ زیادہ راہ کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے، بہترین ہے، یا بہترین زیادہ راہ جو ہے وہ تقویٰ ہے. یعنی اب اس میں بھی انسان ایگزیجریشن میں نہ چلا جائے کہ سارا فوکس انہی چیزوں پہ رہ جائے کہ مجھے کھانا مطلب تیار کرنا ہے تو یہ اور یہ بھی کھانا ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، چلیں وہاں گئے ہیں تو کچھ عرب فوڈز بھی ٹرائی کر لیتے ہیں، اب یہ بھی ہو وہ بھی ہو. یا پھر یہ کہ جو ہے وہ کپڑے لے لیں، سارا وقت یہاں نکلنے سے پہلے بھی صرف انہی چیزوں کے اوپر فوکس نہ ہو، بلکہ اس میں بھی تقویٰ اختیار کیا جائے. ٹھیک. اور خاص طور پر پھر آپ دیکھیں کہ جب تقویٰ ہوگا انسان کے اندر
تبھی پھر وہ سارے کام آسان طریقے سے کر سکے گا جس کی پیچھے تلقین کی گئی، یعنی تبھی پھر وہ فسوق اور جدال وغیرہ سے بچ سکے گا، اور تبھی جو ہے وہ نیکیوں کے کام کر سکے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور ڈرو مجھ سے اے عقل والو، یعنی بیسک چیز پھر کیا آ گئی ہے؟ تقویٰ۔ نیچے بھی تقویٰ بیٹھ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے رہو اور آخرت کے عذاب سے بچے رہو۔ اب جہاں تک بات ہے زیادہ راہ لے کر نکلنے کی جو اہمیت ہے، بات یہ ہے کہ اپنی ضرورت کا اہتمام کرنا، چاہے آپ سفر میں ہیں، حج کے سفر میں ہیں یا ویسے سفر میں ہیں یا آپ حضر میں ہیں، یہ ضروری ہے۔ اپنے لیے ضرورتاً جو چیزوں کا اہتمام ہے وہ لازم کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں، اور جتنا آپ کر سکتے ہیں اس کے اندر راضی رہنے کی کوشش کریں۔ جو آپ کر نہیں سکتے، جو آپ افورڈ نہیں کر سکتے، اس کی حرص بھی نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ مانگنے کی قباحت بہت ہے۔ جو چیز آپ کے اپنے پاس نہیں، آپ خود افورڈ نہیں کر سکتے، آپ دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلائیں، یہ سخت ناپسندیدہ ہے۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ یمن کے لوگ حج کے لیے آتے لیکن زیادہ راہ ساتھ نہ لاتے، لوگوں سے مانگنا شروع کرتے تھے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، یعنی اپنا زیادہ راہ لے کر نکلا کرو اور لوگوں سے نہ مانگو۔ اور بہت کسی کی کوئی انٹینس نیڈ ہے یا اچانک کی کوئی چیز آگے پیچھے ہو گئی ہے تو پھر مانگنا جو ہے اگرچہ ناجائز نہیں ہے، مگر آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں سوال کرنے کو اچھا نہیں سمجھا گیا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، ٹھیک ہے، اور بلا ضرورت مانگنا اور پیشے کے طور پر مانگنا تو ویسے ہی بدترین جرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مانگنے کو عادت بنا لے گا وہ قیامت کو اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا تک نہ رہے گا، یعنی اپنے پاس مال ہونے کے باوجود دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا، اور وہ دوسرا کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے گھر والے بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بھائی جو ہے وہ ویل سیٹلڈ ہوتا ہے اور دوسرا نہیں اتنا ویل سیٹلڈ، اب اس کے پاس ہے ضرور لیکن چونکہ اس نے دیکھا کہ دوسرے کے پاس زیادہ ہے تو جو اس کا اپنا مال ہے اس کو تو اس نے پیچھے کر لیا اور دوسرے سے مانگنا شروع کر دیا۔ ایسے لوگ قیامت کے دن ایسے اٹھائے جائیں گے کہ ان کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ اس قدر جو ہے یہ ناپسندیدہ گناہ ہے مانگنا۔ اور خاص طور پر حج کے دنوں میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر لٹرلی آپ کو ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا سامان چوری ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، تو ہاتھ پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے، وہاں پر پرپزلی جاتے ہی اس کام کے لیے، کیونکہ وہاں پر لوگ ظاہر نیکی کرنے میں، صدقہ خیرات کرنے میں تیز ہوتے ہیں، ایسے موقع پہ دل نرم ہوتے ہیں، تو وہ جاتے ہی اس لیے وہاں پر، وہ وہاں کے لوکلز ہوں گے یا وہاں پر کسی دوسرے ملک کے امیگرینٹس ہوں گے، جو بھی ہوں گے، لیکن بہرحال وہ وہاں پر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سخت ناپسندیدہ کام، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ جتنا اللہ نے ہمیں دیا ہے، جتنا ہمارے پاس ہے، جس کے ہم مالک ہیں، رضیت باللہ ربًا، اس میں راضی رہنا سیکھیں، اور یہی تقویٰ ہے۔